بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد مومنین کرام، پیغمبر گرامی اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام نور میں سے کچھ نورانی کلمات لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع کہ روایات میں چند چیزیں پیغمبر اور آل پیغمبر نے ایسی بیان فرمائی ہیں کہ جن پر نگاہ کرنا عبادت بنتا ہے، جن کی طرف دیکھنا وہ عبادت بنتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارک ہے، تحف العقول سے یہ حدیث نقل کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا، نظر المومن فی وجہ اخیہ المومن للمودۃ والمحبۃ عبادہ۔ فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن بھائی کے چہرے کو دیکھنا محبت اور مودت کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے۔ ایک برادر ایمانی کا دوسرے مومن کی زیارت کرنا، ایک مومن کا محبت اور چاہت کے ساتھ دوسرے مومن کے چہرے کی طرف دیکھنا، مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 10 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کیا گیا، اور بہت ساری دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر فی ثلاثۃ اشیاء عبادہ، کہ تین چیزوں کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ النظر فی وجہ الوالدین، اپنے ماں باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ دوسرا وفی المصحف، قرآن مجید صحیفہ الہی اس پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ وفی البحر، اور پانی کو دیکھنا، دریا و سمندر کے پانی پر نگاہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا، نظر الی الکعبۃ عبادہ، خانہ کعبہ پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جب سوال کیا گیا کہ یہ جو نبی کریم نے فرمایا، مولا نبی کریم نے فرمایا النظر فی وجوہ العلماء عبادہ، کہ علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیا یہ سرکار کی حدیث ہے؟ اس حدیث کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے تصدیق چاہی گئی کہ کیا یہ فرمان رسالت ٹھیک ہے اور یہ حدیث موجود ہے۔ اس وقت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن حدیث میں بتایا کہ کن علماء کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کن کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ هو العالم الذی اذا نظرت الیہ ذکرک الآخرۃ، فرما اس عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے کہ جس کے نگاہ کرنے سے تمہیں آخرت یاد آئے، جو عالم تمہیں آخرت کی یاد دلائے، جو عالم تمہیں آخرت کی طرف متوجہ کرے، موت اور بعد از موت اور قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیشی اور قیامت کے دن محشور ہونا، جو ان چیزوں کی طرف تمہاری توجہ دلائے، فرمایا اس عالم کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ ومن کان خلاف ذالک، اور جس عالم کی زیارت تمہیں آخرت کی طرف متوجہ نہ کرے، فالنظر الیہ فتنہ، اس کی طرف نگاہ کرنا وہ فتنہ ہے۔ یہ حدیث میزان الحکمت میں موجود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النظر الی الوالدین برافۃ ورحمۃ عبادہ، کہ ماں باپ کی طرف رحمت کی، محبت کی، شفقت کی جو نگاہ کرنا ہے وہ عبادت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہار کی پہلی جلد میں یہ حدیث موجود ہے، النظر الی وجہ العالم حبا لہ عبادہ، کہ محبت بھری نگاہ ایک عالم دین کے چہرے پر ڈالنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی بہار کی پہلی جلد میں آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث موجود ہے، النظر الی العالم احب الی اللہ من اعتکاف سنۃ فی البیت الحرام،
فرمایا کہ عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا مجھے 1 سال مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مسجد الحرام میں، حرم مکی میں، حرم الہی میں 1 سال کا اعتکاف کرنا اس سے زیادہ محبوب ہے عالم کی طرف نگاہ کرنا۔ پھر ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ نظر الوالد الی ولدہ حب لہ عبادہ، کہ باپ اگر محبت کے ساتھ اپنی اولاد کی طرف نگاہ کرتا ہے تو ماں باپ کا اولاد کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کے چہرے پہ محبت و رحمت کی نظر ڈالنا عبادت ہے، اسی طرح ماں باپ کا محبت سے اولاد کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ عیون اخبار رضا میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، النظر الی ذریتنا عبادہ، کہ ہماری اولاد اور ہماری ذریت کی طرف دیکھنا بھی اب عبادت ہے، یعنی سادات کے چہرے پر نگاہ کرنا، ذریت رسول کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ فقیل لہ یا ابن رسول اللہ النظر الی الائمۃ منکم عبادہ او النظر الی جمیع ذریت النبی عبادہ۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا اولاد رسول میں سے صرف ائمہ اطہار کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا عبادت ہے، یا نبی کریم کی تمام اولاد اور تمام ذریت، چاہے وہ امام ہوں چاہے امام نہ ہوں، سب کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، بل النظر الی جمیع ذریت النبی عبادہ، فرمایا تمام اولاد پیغمبر، تمام نسل رسول کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ البتہ ایک شرط امام رضا علیہ السلام نے لگائی کہ ما لم یفارقوا منہاجہ، جب تک وہ پیغمبر کے اور اپنے آبا کے راستے کو ترک نہ کریں، جب تک پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی راہ کو وہ چھوڑ نہ دیں، اس وقت تک ان کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ وَلَمْ يَتَلَوَّثُوا بِالْمَعَاصِي، اور جب تک وہ گناہوں کا ارتکاب نہ کریں اور گناہوں میں مرتکب نہ ہوں تو ان کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی سید تو کہلاتا ہے لیکن اپنے باپ دادا کی راہ پر نہیں چلتا، ائمہ اطہار کے مقصد، ائمہ اطہار کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے، اور عملی طور پر اور فقہ کے حوالے سے وہ ائمہ کے مخالفین کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اس سید کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ سادات جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کے چہرے پر بھی نگاہ کرنا عبادت نہیں ہے۔ وہ سید جو اپنے باپ دادا کی راہ پر ہو، وہ سید جو شیعہ اثنا عشری امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہو، مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار ہو، اور گناہوں سے بھی اپنے دامن کو بچاتا ہو، ان تمام سادات کے چہرے پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، نظر المرأۃ الی زوجہا عبادہ، بیوی اپنے شوہر کی طرف نگاہ کرے یہ بھی عبادت ہے۔ زوجہ کا شوہر کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النظر الی الامام العادل عبادہ، ائمہ عدل کی طرف نگاہ کرنا، امام عادل کی طرف دیکھنا وہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر معروف حدیث، النظر علی وجہ علی عبادہ، امیر المومنین علیہ السلام کے چہرے پہ نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، مولا علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پیغمبر اور آل پیغمبر پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔